السلام علیکم۔ اگر آج ایران اسرائیل کو تباہ بھی کر دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج سے تقریباً کچھ ہی سالوں کے بعد یہودی طاقتیں دوبارہ سے منظم کریں گی اور خود کو دوبارہ سے منظم کر کے ہم سے دوبارہ سے یروشلم اور بیت المقدس کو لے لیں گی۔ اس کی وجہ صاف ہے ہمارے سامنے کہ جو یہودی قوم ہے وہ کبھی بھی ہمارے جسم کو نہیں کنٹرول کرتی، وہ ہماری روح کو کنٹرول کرتی ہے۔ روح کو کنٹرول کرنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو، ہمارے نظریے کو کنٹرول کرتی ہے، اور نظریے کو کنٹرول کرنے کے بعد یہ ان کی ہسٹری رہی ہے کہ جب وہ نظریے کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی روح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہماری جو روحانی پاور ہوتی ہے، جو اسپریچول پاور ہوتی ہے، وہ بالکل کی بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ میں کل ایک ریڈ کر رہا تھا کہ کچھ فلاسفرز کی نظریے کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اگر ہمارا نظریہ اور ہمارا مائنڈ ٹھیک ہوگا تب بھی قوم ترقی پذیر ہوگی، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے وہی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا نظریہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کی طرف چلا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں اس کی آپ کو وضاحت کرتے چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس پرستی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل زیادہ جو پاپولر ہے وہ ہے کہ جی لڑکے اور لڑکیوں کی ینگ ایج میں، ٹین ایج میں دوستیاں ہو رہی ہیں، اور اس دوستی کا میں نقصان زیادہ یہ ہو رہے ہیں کہ اس دوستی کے بعد زیادہ تر عیاشیاں چل رہی ہیں، اور عیاشیاں چلنے کے ساتھ ساتھ جو اصل ایک مقصد تھا وہی بھول چکے ہیں ہم لوگوں نے اپنی عیاشی کو اور اپنی خود پرستی کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ اگر اس کی ایگزامپل دوں تو اسرائیلیوں اور یہودیوں کی ایک شروع دن سے طاقت رہی ہے، وہ ہے سود۔ اور ہمارے ملک میں سود کی شرح اگر دیکھی جائے تو یہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ بلکہ ہمارے جو سٹی بورے والا ہے اس میں تو اتنا زیادہ سود ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ایک ایک گھر میں لوگوں نے اپنی اپنی بینکس بنائی ہوئی ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سود تو سارا ان کو جا رہا ہے، یہ ان کی بیسک پاور ہے، اور ہم اسے ختم نہیں کر پا رہے۔ اور دوسرا تیسرا ہمارے نظریے میں یہ فالٹ آ رہا ہے کہ فرقہ پرستی، اور ہماری جو عورتوں کو آزادی کے نام پہ بے پردہ کر دیا گیا ہے نا جی، یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے نظریے کے لیے بہت بڑا فالٹ ہے۔ ہمیں کہہ لیں کہ اس طریقے سے انہوں نے تباہ کر دیا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ایک اچانک سے، اب میں نے نہیں آج تک زندگی میں نہیں آج تک دیکھا کہ کبھی بھی کوئی بھی عیسائی یا یہودی راہبہ یا ان کی جو نن ہوتی ہے وہ کبھی بھی بے پردہ ہو۔ یہ جو حقوق ہیں عورتوں کے، یہ صرف اسلام کے لیے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کے بات کرتے ہیں کہ جی صرف اسلام میں پردہ ہے تو جی یہ دہشت گردی ہے، یہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ مار دیں گے، یہ کاٹ دیں گے۔ ویسے آپ اگر یہودیوں اور اسرائیلیوں کو دیکھیں، اگر آپ کرسچنس کو کی طرف آ جائیں تو ان کی راہبہ 24 گھنٹے پردے میں رہتی ہیں، اور کبھی ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان کی راہبہ ہوگی جی وہ اس طریقے سے باہر پھر رہی ہے اور اس نے بے پردگی کی ہوئی ہے۔ اگر ہماری عورت پردہ لے لے تو اس پہ سو الزام و شتم کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہمارا جو غلط ان نے بنا دیا ہے، ہمارے ہی دین کے بارے میں غلط بنا دیا ہے، لیکن وہ خود اس نظریے پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ خلیفہ آف اسلام کے دور میں ایک نظام چلتا تھا کہ جتنے گورنرز جنرلز ہوتے تھے ان کو بٹھا لیا جاتا تھا، اور بٹھا کر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جو تمہاری مال و دولت ہے، جتنا تم نے جمع کیا ہے وہ کہاں پر گیا۔ اس کی سب سے اچھی اگزامپل یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو صرف اس لیے ان نے سپہ سالاری کے عہدے سے حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا کہ ان نے کچھ جو دینار تھے، کچھ 100 دینار تھے، وہ ایک غلام کو، اپنی ایک شاعر کو دیے تھے اپنی تعریف کے عوض میں، حتیٰ کہ وہ دینار بھی انہی کے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان نے دینار جو تھے وہ خزانے سے لیے تھے، وہ انہی کے دینار تھے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ ان کو موذل کس نے کیا تھا؟ وہ ایک غلام، جو دنیا حیران رہ گئی تھی کہ حضرت بلال حبشی کو بھیجا گیا یہ سنانے کے لیے کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج اگر میں یہ بات بھی کر دوں کہ جی فلانے نے، اور ہمارا جو پی ایم صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں نے یہ کھا لیا ہے، پی لیا ہے، تو یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر دوں تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوں، یا شاید میرا پتہ ہی نہ لگے کہ کہاں پر گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہیں، اور یہ جو کمزوری ہیں یہ ہمیں اندر سے کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
ہمارے اندر فرقہ پرستی کا مادہ بہت زیادہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تقریباً تھرڈ خلیفہ کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور حضرت علی کے دور میں فورتھ خلیفہ کے دور میں یہ تو فرقہ بندی کا ایک پورا کا پورا نظام ہی چل گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آج ہمارے علماء کرام منظم نہیں ہے، منظم طریقے سے نہیں کام کر رہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہمارا دین ترقی کر پائے گا اور کبھی ہم ترقی کر پائیں گے۔ صرف ایک چند دنوں کی جنگ سے یا چند دنوں کے کلام سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اسرائیلی یہودی دوبارہ سے منظم ہو جائیں گے، ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ دوبارہ سے منظم ہو جائیں، اور دوبارہ سے منظم ہو کے ہم سے یروشلم، بیت المقدس، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اقتدار اتنا بڑھ جائے کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے۔ روکنے کے لیے انہیں یہی ہے کہ ہمیں ان کے نظریے سے ہٹنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان کا لباس چھوڑیں یا ان کی تعلیم چھوڑیں، ایجوکیشن چھوڑیں، نہ تو ایجوکیشن اور لباس چھوڑنے سے کچھ ہوگا اور نہ ہی کچھ ہونا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک انصاف کی پائیداری نہیں ہوتی تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک میں سمپل آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اس مدعے پہ۔ ایک ایگزامپل ہے، بڑی اچھی ہے، ساری بات اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کا نام ہے فہد۔ اس کے والد صاحب کی ایک بہت بڑی دکان تھی، ایک کپڑے کی دکان تھی۔ وہ کپڑا خود دھاگے سے کپڑا بناتے تھے اور دکان میں آ کر آگے سیل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک مرچنٹ آتا ہے، ایک تاجر آتا ہے، اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہ جو کپڑا ہے یہ کتنے میں سیل کرتے ہو 1 میٹر؟ اس نے بڑے آسانی سے کہا کہ جی میں یہ جو 1 میٹر کپڑا ہے میں تقریباً 100 روپے میں سیل کرتا ہوں۔ آگے سے وہ جو مرچنٹ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 150 روپیہ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ نے جتنا کا جتنا کپڑا ہوگا یہ مجھے سیل کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی دکان میں نہیں رکھنا، اپنی دکان بند کر دیجیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ لالچی انسان لالچ میں آ جاتا ہے، ہر انسان میں لالچ کا مادہ ہوتا ہے، وہ دکاندار بھی لالچ میں آ جاتا ہے، اور لالچ میں آ کر اس سے 150 روپیہ لے کر اسے اپنا کپڑا دینے لگ جاتا ہے اور دکان بند کر لیتا ہے۔ آخر کار 2-3 منتھ تو یہ کام ٹھیک رہتا ہے، لیکن ایٹ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سڈنلی ایسا کرتا ہے کہ مرچنٹ اس کے جتنا پہلے 150 میں تھا وہ اچانک 50 روپے میں کر دیتا ہے کہ اب بھائی جو میٹر ہے وہ تم سے 50 میں خریدنا ہے، 50 سے زیادہ نہیں خریدنا۔ تاجر جب یہ بات کرتا ہے تو دکاندار بہت حیران ہوتا ہے، اس سے لڑ پڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں کرنا، چلو اپنا کام سنبھالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چند دنوں بعد وہ اپنی دکان جو بند کی تھی وہ دوبارہ سے کھولتا ہے، لیکن اس بار اس کے پاس کوئی بھی گاہک نہیں آتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے اپنا گاہک ہوتا ہے وہ اس تاجر کے پاس بھیج دیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے وہاں سے پیسے زیادہ مل رہے تھے، اس کا کام صاف صاف تھا، وہ تاجر کو دے ہی جا رہا تھا۔ اب تاجر کو مسئلہ نہیں تھا، تاجر کسی اور سے بھی لے سکتا تھا۔ اب وہ بیچارہ اتنا زیادہ کام اس کے باپ کا خراب ہو جاتا ہے دکاندار کا کہ اسے دوبارہ پھر سے اسی تاجر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ یار میں اس سے کوئی بات کرتا ہوں، چل 100 نہیں تو 70 میں میرا کام کر لے، 70 روپیز میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ مرچنٹ جو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھیا 20 روپے سے 1 روپیہ زیادہ نہیں۔ وہ اتنے صدمے میں جاتا ہے، اس کا باپ مقروض ہوا ہوتا ہے کہ خود کو پھانسی لگا لیتا ہے اور اپنا کام ختم کر لیتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج اسی کی اولاد، اس کا بیٹا 70 سال کی عمر میں رومال بیچ کے گھر کا گزارا کر رہا ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ان کے نظریے پہ چل کے اپنے آپ کو بیچ کے رومال بچوانے ہیں اپنی اولاد سے، یا پھر اپنے نظریے پہ چل کے اپنی اولاد کو ان پہ حکمرانی کروانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں عیاشی میں ڈال کے، جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، عیاشی میں پہلے ڈالتے ہیں، پھر عیاشی میں ڈال کے ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کی طرف جانے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے جیسے کہ ہماری گورنمنٹس کی بنی ہوئی ہے۔ البتہ ایران اس ٹائم پاور میں، حضرت علی خامنہ ای صاحب اس ٹائم بہت زیادہ پاور میں، اللہ ان کی صحت کو سلامت رکھے، اور وہ نہ ہی کسی سے ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی وہ ان سے ڈریں گے۔ وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈنڈے چھوٹے اٹھائیں اور وہاں جا کے ان کے سر پہ مارنے کی تیاری کر لیں اور کہیں کہ نہیں جی اب جو بھی جہاد ہونی ہے وہ اسرائیل جا کے ہونی ہے۔ سب سے پہلی جہاد ہے جہاد فی النفس۔ جب تک ہم اپنی نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی عیاشیوں کو کنٹرول نہیں کر لیتے تب تک ہم اسے جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ اب آپ سامنے دیکھ لیں، ایرانیوں نے سب سے پہلے اپنے آپ میں انقلاب لے کے آئے ہیں، پھر اپنے آپ میں انقلاب لے کر آ کر ان نے پھر ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایرانیوں کو پہلے آیات اللہ خامنہ ای نے انقلاب لایا ہے، پھر آج علی خامنہ ای اعلان کر رہے ہیں، نہیں تو آج کہاں پہ علی خامنہ ای کے ساتھ اتنی عوام ہونی تھی اور کہاں پہ اتنی باتیں ہونی تھی۔ یہ تو بس ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے، ان نے جی دین کو فالو کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ترکوں کی بھی مثال ہے
کہ وہ جو بکریاں چرانے والے تھے، انہوں نے جب دین کو فالو کیا ہے تو انہوں نے 600 سال تک حکومت کی ہے 6 بر اعظموں پہ. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی عیاشی کے لیے، تھوڑی سی خود کو کول دکھانے کے لیے دین سے پردے سارا کا سارا دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور اسی سلسلے میں دین کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا. اگر ہم جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور کرنے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا. ہماری جگہ کوئی اور، اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ اپنا دے دے گا اگر ہم نہیں کریں گے. ہمیں کوئی، اللہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو اس کو کوئی ڈیٹ ہے. تو بس آپ کو اپنے آپ پہ رکھنا ہے، اپنی آج بنانی ہے، اپنی کل بنانی ہے. اس ملک پاکستان کو انقلاب کی ضرورت ہے. اور بیسک مشورہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے سود ختم کریں، پھر انقلاب اس ملک میں برپا ہونا چاہیے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ساری عمر جیسے پہلے کر رہے تھے غلامی کرنی ہے، یا پھر اپنا فیصلہ چلانا ہے، اپنے آپ کو مسلط کرنا ہے اور اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. بسم اللہ.